قوم بنی اسرائیل تاریخ کی ایک ایسی قوم ہے جس کی طرف اللہ نے سب سے زیادہ پیغمبروں کو مبعوث کیا، جو ہر دور میں اس قوم کی رہنمائی کرتے رہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو ایک لمبے عرصے تک دنیا کے دوسرے اقوام پر سبقت دی اور دنیاوی عروج عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا گیا تھا اور مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی۔ اس کے باوجود یہ قوم اللہ کے نافرمان ثابت ہوئے۔ یہودیوں نے اپنے طرف بھیجے گئے بے شمار نبیوں کو قتل کیا، اللہ کی حکم کی پامالی کی اور ہر دور میں شرک میں مبتلا رہے۔ یہ مجرم قوم جب عذاب میں مبتلا ہوتے تو اپنے پیغمبروں اور اپنے صالحین پر ایمان لا کر ان کی پیروی شروع کر دیتے، اور جیسے ہی ان پر سے عذاب ہٹا دی جاتی وہ دوبارہ حق کے منکر بن جاتے اور اپنے وعدے سے پھر جاتے۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے متعلق بہت سارے واقعات ہیں، جن میں ایک قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا واقعہ ہے، جس نے بنی اسرائیل کو بہکا کر انہیں ایک بچڑے کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ روایتوں کے مطابق سامری کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ سامری جس سال پیدا ہوا تھا اس سال فرعون نے تمام اسرائیلی بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ جب سامری کے ماں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس کے بچے کو قتل کر دیں گے تو اس نے اپنے بچے کو دور جنگل کے ایک غار میں رکھ دیا اور اوپر سے پتھر بند کر دی۔ ادھر اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل امین کو اس بچے کی حفاظت اور غذا دینے کے کام پر مامور کر دیا، لہٰذا جبرائیل امین اس غار میں آتے اور اپنی انگلی اس بچے کو چٹا دیتے، جس سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا اور اسی غار میں وہ پل کر بڑا ہو گیا۔ اس کا نام بھی موسیٰ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ ایک طرف موسیٰ سامری کو جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا تو دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی، مگر اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر بن گیا۔ دراصل جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریائے نیل میں غرق کر دیا تو یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئی۔ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ انہیں مقدس کتاب توریت عطا کی جائے گی، جو بنی اسرائیل اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ وہ 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر قیام کرے، اس کے بعد انہیں توریت دی جائے گی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی کے سپرد کر کے انہیں یہ کام سونپا کہ جب تک آپ کوہ طور سے واپس نہ لوٹیں گے وہ اس قوم کے مسائل کو دیکھیں گے اور ان کا انتظام سنبھالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، جہاں آپ پورے 1 ماہ روزے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ ادھر شیطان مردود کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا ایک سنہرا موقع مل گیا، لہٰذا سامری نے بنی اسرائیل کو بھٹکانے کا ارادہ کیا۔ موسیٰ سامری بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے ہجرت کر کے ساتھ آیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور سے واپس آنے میں تاخیر ہوئی اور 30 دن سے زیادہ ہو گئے تو سامری نے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات میرے پاس رکھ دو تاکہ آگے سفر میں یہ قیمتی سامان کہیں کھو نہ جائے، کیونکہ وہ ایک معزز شخص مانا جاتا تھا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے تمام سونے چاندی اسے دے دیے۔ اس نے آگ کی ایک بٹی جلائی اور ان تمام زیورات کو اس بٹی میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سونے چاندی پگھلنے لگی اور اس بٹی سے ایک گائے کی بچڑے کی شکل کا مورتی نکلا۔ سامری کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی اس بے جان بچڑے میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنی خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خود خدا ہمارے پاس تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہی خدا ہے۔ اس کی اس گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو اس بچڑے کے خدا ہونے پر یقین آ گیا۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اس کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ 12,000 آدمیوں کے سوا سارے قوم نے سونے کے اس بچڑے کی عبادت شروع کی۔ ادھر کوہ طور پر مسلسل 40 دن روزہ اور عبادت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلام ملا جو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیے گئے تھے۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو اپنے قوم میں ماحول کو تبدیل شدہ پایا۔
ہر طرف کفر و شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور غصے میں کہا کہ میں نے تمہیں اس قوم کی ذمہ داری دی تھی، پھر یہ شرک کیسے ہو گیا؟ لوگ اس بچڑے کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی، مجھ پر ملامت نہ کرو۔ اس قوم نے میری بات نہ مانی اور مجھے کمزور کر دیا۔ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ اس عمل میں پڑ گئے اور مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی، لیکن میں ان ظالم لوگوں میں شامل نہیں ہوں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کا جلال جب کچھ کم ہوا تو آپ نے اللہ سے اپنے بھائی کی بخشش کی دعا فرمائی۔ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اپنے اس شرکی عمل پر ملامت کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے اس قوم کو باطل معبود کے پیچھے کیوں لگا دیا؟ تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے یہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا اور یہ میری فریب کاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر یہ حکم نازل ہوا کہ آپ 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائے اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اور صالح آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں معافی طلب کرنے لگے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے بنی اسرائیل، میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ کا یہ کلام سن کر یہ 80 آدمی کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے۔ یہ 80 آدمی اپنے ضد پر قائم رہے کہ ہم کو اللہ کا دیدار کروائے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ اپنے بات پر اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے جلال کا اظہار اس طرح کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ان کے دوبارہ زندہ ہونے کی دعا مانگی تو یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بنی اسرائیل سے نکال دیا اور کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا کہ اس سے رابطہ رکھے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ سامری کا جرم ثابت ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بدعا کی اور اللہ نے اسے ایسی بیماری میں مبتلا کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا اور اس طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔